خدائے قہار ہے غضب پر تلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ رسول ثقلین سلطان کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا علی الصلاة البتراء، یعنی مجھ پر کٹا ہوا نامکمل درود پاک نہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، وما الصلاة البتراء یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کٹا ہوا درود پاک کیا ہے؟ سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، کٹا ہوا درود یہ ہے کہ تم میری آل پر درود نہ پڑھو اور صرف اللہم صلی علی محمد تک پڑھ کر رک جاؤ۔ پھر فرمایا اس کے بجائے یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اس روایت سے معلوم ہوا کہ جب بھی نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو تو ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر بھی درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ غضب الہی عز و جل میں آپ کی خدمت میں ان اعمال کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ابھارتے ہیں، جن کاموں کو کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے ہی کاموں میں سے ایک کام عرض کیا جائے گا، اور اس میں ہماری نیت یہ ہے کہ بیان کرنے والا بھی بچے اور سننے والے بھی اس کام سے بچ جائیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بے ادبی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، جن کی شان میرے رب کریم جل جلالہ و عم نوالہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جگہ جگہ اپنی آل پاک کا تذکرہ پاک فرمایا اور ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ تو ان کی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے۔ آئیے قرآن پاک 25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى
وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے اور انصار نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق و احسانات یاد کر کے حضور کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہت سا مال جمع کیا اور اس کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بدولت یعنی آپ ہی کی بدولت ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے مصارف بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم یہ مال خدام آستانہ کی خدمت میں نظر کے لیے لائے ہیں، قبول فرما کر ہماری عزت افزائی کی جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اموال واپس فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ تم فرما دو، میں اس کی تفسیر میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس یعنی تبلیغ رسالت اور ارشاد و ہدایت پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اس حصے کے تحت فرماتے ہیں، اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے کہ وہ تبلیغ پر، وہ واعظ و نصیحت پر، نیکی کی دعوت دینے پر، برائی سے منع کرنے پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ مشکات شریف میں ہے اور مشکات شریف میں حوالہ بخاری و مسلم کا ہے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت میں ہے جو انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتا ہے، یا فرمایا جو چیز انہیں پریشان کرتی ہے وہ مجھے کرتی ہے، اور جو چیز انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی شرح کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جو فاطمہ زہرا کو تکلیف دے، انہیں ستائے یا تکلیف دینے ستانے کے لیے کوئی کام کرے، کوئی کلام کرے، تو اس نے انہیں نہیں، اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کسی سے ناراض ہونا کچھ اور ہے اور ان کو ناراض کرنا کچھ اور۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا تو آپ ناراض ہوئیں، آپ کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی میراث مانگی تو آپ نے ایک حدیث سنا کر انکار کیا، تو آپ اپنے مانگنے پر ناراض یعنی نادم ہوئی۔ اس ناراضگی کی حیثیت کچھ اور ہے، اور قیامت کے دن اعلان ہوگا تمام لوگ اپنے سر جھکا لیں، فاطمہ گزر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوران بہشتی کے ہمراہ بجلی کی کوند کی طرح گزریں گی۔
آئیے ایک حدیث پاک اور سنیے. میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں خبردار میں بشر ہوں, قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے میں اس کا بلاوا قبول کر لوں. اس سے مراد حضرت عزرائیل علیہ السلام. انا تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں. اولہما کتاب اللہ, جن میں سے پہلی تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. فیہ الہدی والنور, جس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب اللہ, تم اللہ تعالیٰ کی کتاب لو. واستمسکوا بہ, اسے مضبوط پکڑو. اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فحث علی کتاب اللہ, پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہمیں ابھارا. ورغب فیہ, اس کی رغبت دی. ثم قال, پھر ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي, اور وہ دوسری چیز میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ میرے اہل بیت ہیں. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, ارشاد فرمایا میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالی سے ڈراتا ہوں. میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالی سے ڈراتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کی شرح کے اندر حضور قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے اندر دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں. ثقلین فرمایا اس ثقیل چیز کے لیے, بھاری چیز کے لیے, وزنی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارشاد فرماتے ہیں جنوں انس کو بھی ثقلین کہتے ہیں کیونکہ زمین میں ان کا بڑا وزن ہے. چونکہ قرآن مجید پر عمل اور اہل بیت کی اطاعت نفس پر بھاری ہے, لہذا انہیں ثقلین فرمایا. اور بعض شارحین نے فرمایا ثقلین بمعنی زینت کی چیزیں ہیں. جنوں انس کو ثقلین اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ان سے زمین کی زینت ہے. چونکہ ایمان کی زینت, دین کی رونق قرآن مجید اور اہل بیت اطہار سے ہے, اس لیے انہیں ثقلین فرمایا. یعنی دو بھاری بھرکم چیزیں یا نفیس ترین چیزیں جو متاع ایمان میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں وہ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. اور مزید مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ میری اولاد, میری ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے نیچے فرماتے ہیں یعنی میں تم کو اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالی سے ڈراتا ہوں. ان کی نافرمانی, بے ادبی بھول کر بھی نہ کرنا, ورنہ دیکھو دین کھو بیٹھو گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ارشاد فرماتے ہیں خیال رہے حضرات صحابہ اور اہل بیت کی جو لڑائیاں ہیں, جو جھگڑے ہوئے, وہ عداوت و بغض کے نہیں تھے بلکہ وہ اختلاف رائے کے تھے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اختلاف رائے, یوسف علیہ السلام کے متعلق یا جناب سارہ کا اختلاف رائے حضرت حاجرہ سے, لہذا وہ نہ کفر ہیں نہ الحاد, ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں پر الزام آ جائے, اور یہ دونوں اہل بیت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب, احترام, عقیدت, محبت نصیب فرمائے. میرے مرشد گرامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں, سوال ہے سید کی توہین کرنا کیسا؟ جواب, سید کی بطور سید یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا یہ کفر ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 420 پر فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام, بلکہ علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی میر یعنی سید کو میروا بر وجہ تحقیر یعنی حقارت سے کہے وہ کافر ہے. الامان والحفیظ. آئیے ہم سنیں کہ اہل بیت طہار
کہ یہ تعظیم جو فرض ہے یہ کیوں ہے۔ چنانچہ ملک العلماء مولانا ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ اعلی حضرت فرماتے ہیں سادات کرام جزء رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادات کرام جزء رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہیں، اور اس پر فرماتے ہیں پورا عمل کرنے والا میں نے اعلی حضرت کو پایا، اس لیے کہ کسی سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت و لیاقت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہیں۔ پھر اس اعتقاد و نظریہ کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب میں تعظیم سادات کی اصل وجہ تحریر فرماتے ہیں کہ تعظیم کی اصل وجہ یہی ہے کہ سادات کرام رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا جز یعنی بدن منور کا ٹکڑا حصہ ہیں، اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 423 پر فرماتے ہیں سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، یعنی نفرت نہ کی جائے۔ نفس اعمال سے تنفر، فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو، نفس اعمال سے تنفر ہو یعنی اس کی برائیوں سے نفرت کریں، سید سے نفرت نہ کریں۔ آئیے آپ کی خدمت میں بہت دلچسپ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک سید صاحب مل گئے، کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہیں، اور ایک میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی میں نے تو آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تو خوب عزت پائی، مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ رات جب سوئے تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرہ انور پر ناراضگی کے آثار تھے۔ کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم نے میری آل کو بے عملی کا طعنہ کیوں دیا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے قرار ہو کر بیدار ہو گئے، صبح معافی مانگنے کے لیے اس سید صاحب کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور اللہ اللہ موصوف یعنی وہ سید صاحب بھی انہی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب سنایا۔ سید صاحب نے سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بصد ندامت سید صاحب سے معافی مانگی، اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلام بھائیوں، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بہت سارے سادات کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب ہمیں عمل میں بہت آگے نظر نہیں آتے، مسجدوں میں ان کی زیارت نہیں ہوتی، تو لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب کلام کرتے ہیں۔ ایک مثال امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب میں لکھی ہے کہ بعض لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی یعنی برے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم؟ یہ کہنا کیسا؟ جواب
یہ قول بہت ہی برا ہے۔ اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے۔ سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید کون ہوتا ہے؟ سید حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازی ہیں، ہم داڑھی والے ہیں، ہم مبلغ ہیں، اور کسی سید صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو کہیں ان کی توہین نہ کر بیٹھیں۔ آئیے سنیے اور ڈر جائیے۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مستدرک میں جلد 4 صفحہ نمبر 129 130 حدیث نمبر 4766 سنیے، ایک طویل حدیث پاک میں یہ بھی ہے اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اور پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی کہ مولا علی شیر خدا حاجت روا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہم سے بغض مت رکھنا کہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیرت میں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت سے پیش آنے کے بارے میں میری وصیت سن لو کیونکہ میں ان کی طرف سے قیامت کے دن تم سے جھگڑا کروں گا اور جس سے میں جھگڑا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے مغلوب فرما دے گا اور جسے اللہ تعالیٰ مغلوب فرمائے گا اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ حدیث صحیح میں ہے جیسا کہ بہت سے اہل سنن نے بیان کیا جب ابو لہب کی صاحبزادی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تو انہیں کہا گیا کہ تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، تم تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔ انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، میرے آقا سخت ناراض ہوئے اور برسر منبر ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں۔ خبردار جس نے میرے نسب اور رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالی کو اذیت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سنتے چلے جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو ہاشم اور انصار کا بغض کفر ہے اور عرب کا بغض منافقت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی ہے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ہمیں پیار کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے عظمتوں والے شانوں والے صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے پیار کرتے تھے اہل بیت سے، سنیے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، میں ممبر پر چڑھا اور میں نے کہا میرے باپ کے ممبر سے اتریے اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نس نس کے اندر، جن کی رگ رگ کے اندر اہل بیت کی محبت الحمدللہ رب العالمین کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی،
ارشاد فرمانے لگے میرے باپ کا ممبر نہیں تھا، میرے باپ کا ممبر نہیں تھا، اور مجھے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، میں اپنے سامنے رکھی ہوئی کنکریوں سے کھیلتا رہا، جب آپ ممبر سے اترے تو مجھے اپنے گھر لے گئے اور پھر مجھے فرمایا کتنا اچھا ہو اگر آپ گاہے گاہے تشریف لائیں۔ اللہ اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے پاس گیا، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہائی میں مصروف گفتگو تھے، اور عبداللہ ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی واپس آ گیا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا کیا بات ہے، میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین میں آیا تھا، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو فرما رہے تھے تو میں ابن عمر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آپ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہیں، اور ہمارے سروں کے بال اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت، اور قرآن پاک۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کی اطاعت، ان کی محبت، ان کی آل، ان کے اصحاب کی محبت کے جام ملتے رہیں گے، ہم پیتے رہیں گے اور انشاءاللہ سرشار رہیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، تلے گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو